آج شعبان کی 19 تاریخ ہے 1431 کی، اور جولائی کی 31 تاریخ ہے 2010، اور آج ہم انشاءاللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 سے 85 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے، 81 to 85۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العلي العظيم۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ جب اللہ نے تمام انبیاء سے عہد و پیمان لیا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت دوں اور پھر بعد میں ایک رسول آئے جو تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے اس کی تصدیق کرے تو تم اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ پھر فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو اور ہمارے عہد و پیمان کو قبول کرتے ہو؟ تو سب نے کہا ہاں ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر تم گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں۔ اب اس کے بعد جو بھی منہ موڑ لے تو بے شک وہی لوگ فاسق ہیں۔ کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے، خواہ چاہتا ہو یا نہ چاہتا ہو، اس کا فرما بردار ہے اور سب کو اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اس پر بھی جو ہم پر، ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر اور اسباط پر نازل ہوا ہے، اور اس پر بھی ایمان لائے ہیں جو موسیٰ، عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے عطا ہوا ہے، اور ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ اور جو کوئی اسلام کے علاوہ اپنے لیے کسی اور دین کا انتخاب کرے گا تو وہ اسے
اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا۔ آپ کو یاد ہے کہ اس سے پہلے کی آیتیں انبیاء کے تعلق سے تھیں، جس میں کہا گیا تھا کہ کیا یہ ممکن ہے، کیا یہ مناسب ہے کہ کوئی نبی جس کو اللہ نے کتاب و حکمت عطا کی ہو وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم میری عبادت کرو اللہ کو چھوڑ کر؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس پر گفتگو ہوئی، انبیاء کا تذکرہ ہوتے ہوئے اب پھر یہاں ایک عہد و میثاق کا ذکر کیا جا رہا ہے، ایک عہد و پیمان جو اللہ نے تمام انبیاء سے نبوت دینے سے قبل لیا گیا، عالم ارواح میں لیا تھا۔ یہ میثاق اور یہ عہد اس وقت لیا گیا ہے کہ جب ان کو نبوت دی جا رہی ہے، تو کہا کہ دیکھو جب تمہارے پاس اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، سب سے پہلے تو دیکھا جائے کہ میثاق کہتے کس کو ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید نے اس مفہوم کے لیے کئی الفاظ استعمال کیے ہیں۔ مثلا عہد کا استعمال ہوا ہے، جسے آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھا اس سے پہلے کہ وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، وہ آیت کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا کہ وہ ہمارے گھر کو پاک اور صاف رکھیں گے۔ تو یہ جو عہد لیا، یہاں پر لفظ عہد استعمال کیا، یہاں لفظ میثاق استعمال کیا ہے۔ تو اصل میں میثاق بھی وہی ہے، عہد ہی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ میثاق واو، ثا اور قاف اس مادے سے ہے، وثق کے مادے سے ہے، اور اسی سے وثوق، وثیقہ، توثیق جیسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میثاق اس عہد و پیمان کو کہتے ہیں جو اتنا مضبوط ہو کہ اس سے اطمینان اور وثوق پیدا ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میثاق عہد ہی کو کہتے ہیں، لیکن اس عہد کو جو زیادہ مضبوط ہو اور جس کی تاکید زیادہ کی گئی ہو۔ تو اب یہاں انبیاء سے میثاق لیا جا رہا ہے۔ اسی طرح کے ایک میثاق کا تذکرہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 میں آیا ہے، 63 میں، جو بنی اسرائیل سے کیا گیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے میثاق لیا تھا۔ اور وہاں پر بھی مفسرین نے اس میثاق کو اسی مفہوم سے جوڑا تھا کہ ان سے جو عہد لیا گیا تھا اور میثاق لیا گیا تھا اور پیمان لیا گیا تھا، وہ بھی اصل میں پیغمبر اسلام کی نبوت کے تعلق سے لیا گیا تھا۔ تو ان سے کہا گیا تھا کہ جتنے انبیاء آئیں گے تم کو سب پر ایمان لانا ہے اور کسی ایک نبی سے دوسرے نبی کی تفریق نہیں کرنی ہے۔ انبیاء سب اللہ کے نبی ہیں، لہٰذا ہم کو سب کی نبوت پر ایمان لانا ہے، اور خاص طور پر خاتم النبیین کی نبوت پر، جس کی تصدیق تمام انبیاء نے کی اور جس کے بارے میں تمام انبیاء اس دور کی امتوں کو بتاتے رہے۔ یہاں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ نے انبیاء سے یہ عہد لیا اور میثاق لیا۔ کس بات کا عہد لیا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ۔ اب اس پر ذرا سی بحث کی ہے مفسرین نے کہ یہ لما اگر لام فتحہ کے ساتھ ہے تو اس کا مفہوم کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس وقت تو جو قراءت ہے وہ یہی ہے، لیکن ایک قراءت ہے لام کسرہ کے ساتھ، مکسور لام کے ساتھ، لام مکسور کے ساتھ۔ اگر لام مکسور کے ساتھ ہے تو لام تعلیل کے لیے، اس بحث میں اس وقت ہم نہیں جا رہے ہیں، اس لیے کہ ہمیں اس سے زیادہ کچھ اہم مفاہیم پر گفتگو کرنی ہے۔ پھر یہ کہ ما مائے موصولہ ہے یا ما مائے جزاء ہے، اس پر بھی گفتگو کی ہے لغت کے اعتبار سے اور نحوی بحث۔ ظاہر ہے کہ اس سے مفہوم میں تبدیلی آتی ہے، لیکن جو سیدھا سیدھا مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ اللہ نے انبیاء سے عہد اور پیمان لیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں، یا جب کہ میں نے تم کو کتاب و حکمت دی ہے۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اس کے بعد ایک نبی آئے جو تمہاری رسالت کی اور ان کتابوں کی تصدیق کرے۔ یہاں پر بھی مختلف مفاہیم، ظاہر ہے کہ مفسرین کے اپنے آراء بھی ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں جن پر اگر پیغمبر اسلام کی طرف سے یا معصومین کی طرف سے کوئی صاف اور واضح بیان نہیں ہوتا یا حدیث نہیں ہوتی، تو پھر مفسرین
اپنے طور پر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تفسیر بالرائے تو جائز نہیں ہے، لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا بے شک تدبر فی القرآن کے ضمن میں آتا ہے. اللہ ہے کہ مفسرین اس کو بالکل اصل مفہوم سے ہٹا دیں، وہ الگ بات ہے، لیکن بہرحال مختلف احتمالات پیش کرتے ہیں مفسرین. تو بعض نے اس کو عمومی مفہوم میں لیا ہے کہ جب تمہارے پاس ایک نبی آئے کا مطلب کوئی خاص ایک نبی نہیں، بلکہ انبیاء سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب ہم تم کو کتاب و حکمت دے رہے ہیں، ہم تم کو نبی بنا رہے ہیں، تو ہم دیگر انبیاء کو بھی نبی بنائیں گے، ان کو بھی رسالت دیں گے، ان کو بھی نبوت دیں گے، ان کو بھی کتاب دیں گے. لہذا تم میں سے ہر نبی دوسرے نبی کی تصدیق کرے. تو انبیاء ایک دوسرے کی تصدیق کریں، تردید نہ کریں، اور یہی عصمت کا تقاضا ہے. اس لیے کہ جو من جانب اللہ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں، ایک دوسرے کو رد نہیں کرتے. تو جب تمہارے پاس کوئی بھی نبی آئے، وہ تمہاری تصدیق کرے تو تم بھی اس پر ایمان لانا. وہ تمہاری تصدیق کرے، تم اس کی تصدیق کرنا، تم اس پر ایمان لانا اور اس کی نصرت کرنا. لیکن یہاں اگر آپ غور کریں، لفظ ثم ہے، عطف کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی پھر. ثم یعنی اس کے بعد، جب میں تم کو کتاب اور حکمت دے دوں پھر اس کے بعد نبی آئے. تو اس کا مطلب یہ کہ ایک ایسے رسول کی بات کی جا رہی ہے جو کتاب و حکمت ملنے کے بعد آنے والا ہے. اور یہ بات تمام انبیاء سے کی جا رہی ہے. کسی ایک نبی، نبیین میثاق النبیین، کسی ایک دو رسولوں سے اور انبیاء سے بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ تمام انبیاء سے گفتگو ہو رہی ہے کہ جب تم کو کتاب اور حکمت دے دی جائے، پھر تم کو کتاب و حکمت دینے کے بعد ثم جاءکم، پھر ایک نبی آئے، رسول آئے، مصدق لما معکم، اور وہ جو رسول ہے تمہارے پاس جو کچھ ہے اس کی تصدیق کرے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ کون سا وہ نبی ہے جو کسی نبی کے بعد آئے گا، تو یہ اپلائی ہوگا اس نبی پر جو کسی نبی کے بعد آئے، لیکن نہیں، نبیین کے بعد آئے. تو بہت سیدھا مفہوم اس کا یہ نکلتا ہے کہ یہ اس سے مراد وہ نبی ہونا چاہیے کہ جو ہر نبی کے بعد آئے، تمام انبیاء کے آخر میں جو آئے، اور آنے کے بعد وہ تمام انبیاء کی جو اس سے پہلے آئے ہوں ان کی تصدیق کرے. جس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ اس سے مراد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے مراد خاتم النبیین ہیں. اس لیے کہ آپ اس سے جس کو بھی مراد لیں گے، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا ہے جو تصدیق کرے گا، پھر کوئی نبی آنے والا ہے جو تصدیق کرے گا، پھر کوئی نبی، یعنی اس پر اپلائی ہوتا جائے گا. لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ خاتم النبیین وہ نبی ہیں جن کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، لہٰذا اب عہد جو لیا جا رہا ہے وہ اس خاتم النبیین سے پہلے آنے والے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا جا رہا ہے کہ جب ہم تم کو کتاب و حکمت دیں، پھر تمہارے بعد ایک نبی آئے تو تم اس کی تصدیق کرنا، اس پر ایمان لانا اور اس کی نصرت کرنا. یہاں ایک اور مفہوم مراد لیا ہے مفسرین نے، اور وہ یہ ہے کہ ایمان لانا، نصرت کرنا، اس سے مراد یہ ہے کہ تم اپنی امتوں کو بتاؤ کہ ایک نبی آنے والا ہے، وہ لوگ اس پر ایمان لائیں، اور اگر زندہ ہوں تو اس کی نصرت بھی کریں. تو ٹھیک ہے، یہ مفہوم لیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ بالکل درست ہے یہ بات کہ ہر نبی پر لازم تھا اور واجب تھا کہ خاتم النبیین کا بھی ذکر کرے. ہر نبی اپنے بعد کے آنے والے انبیاء کا ذکر کرتا تھا کہ میں ہی آخری نبی نہیں ہوں، میرے بعد کچھ انبیاء آنے والے ہیں، اور ان میں کچھ ایسے اولو العزم پیغمبر آنے والے ہیں، اور خاص طور پر آخری نبی آنے والا ہے، اور ان کی صفات تمام انبیاء اپنی امتوں کو بتاتے تھے. چنانچہ تورات و انجیل میں پیغمبر اسلام کی صفات اس لیے لکھی ہوئی تھیں اس لیے کہ ان کا تذکرہ کرنا انبیاء پر لازم تھا، اور اللہ نے ان سے عہد لیا تھا کہ خاتم النبیین کا ذکر اپنی امتوں سے کرو تاکہ تمہاری امتیں اس خاتم النبیین کا انتظار کریں. چنانچہ وہ انتظار کر رہی تھیں، تمام قومیں، تمام امتیں، تمام مذاہب جو الہی مذاہب تھے، جو انبیاء کو مانتے تھے، وہ سب کے سب خاتم النبیین کی آمد کا انتظار کر رہے تھے. تو یہ مفہوم بالکل لیا جا سکتا ہے، اور اس میں کوئی تعارض نہیں ہے اس مفہوم سے کہ اس سے مراد پیغمبر اسلام ہی ہیں. اصل مقصد یہ ہے.
کہ یہاں ثم جاءکم رسول سے اس کے بعد تمہارے پاس ایک رسول آئے گا، اس سے مراد پیغمبر اسلام ہے۔ اس میں بہت سے شیعہ مفسرین نے تو یقیناً اس سے اتفاق کیا ہے، اکثر و بیشتر نے، سبھی نے تقریباً یہ کہیے۔ اہل سنت کے بھی بہت سے مفسرین اس مفہوم سے اتفاق کرتے ہیں کہ اس سے مراد پیغمبر اسلام ہیں، یعنی تمام انبیاء سے جو عہد لیا گیا ہے کہ تم اس پر ایمان لانا جو آئے، جو ہے رسول بعد میں تمہاری تصدیق کرنے والا، اس سے مراد خاتم النبیین ہیں۔ اور ان میں سے ایک فخر الدین رازی ہیں، مشہور مفسر ہیں، اور ان کی ایک تفسیر ہے کافی مشہور ہے، تفسیر کبیر، اس کا کئی بار ہم حوالہ دے چکے ہیں۔ تفسیر کبیر میں فخر الدین رازی ایک روایت لکھتے ہیں امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے، نقل کرتے ہیں کہ اللہ نے جب حضرت آدم اور دوسرے انبیاء کو خلق فرمایا تو ان سے عہد لیا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین مبعوث برسالت ہوں تو ان پر ایمان لائیں اور ان کی نصرت بھی کریں۔ یہ بات فخر الدین رازی نے لکھی ہے۔ اس کے علاوہ بھی دیگر مفسرین ہیں، اس وقت نہیں کہ ہم ہر ایک کا تذکرہ کریں، لیکن کافی مفسرین اہل سنت کے بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اس سے مراد خاتم النبیین ہیں، اس جس رسول کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں چند باتیں قابل غور ہیں۔ جب یہ باتیں ہو گئی کہ اس سے مراد خاتم النبیین ہیں اور اس سے کسی نے انکار نہیں کیا ہے، یہ ضرور کیا ہے کہ اس سے مراد یہ بھی ہے اور اس سے مراد یہ بھی ہے اور اس سے مراد امتیں ہیں اور اس سے مراد دیگر انبیاء ہیں، لیکن یہ انکار کسی نے نہیں کیا کہ اس سے مراد خاتم النبیین نہیں ہیں۔ اس پر تقریباً سب کا اتفاق و اجماع ہے کہ یہاں ثم جاءکم رسول سے مراد خاتم النبیین ہیں۔ اب یہاں چند سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ اگر اس سے مراد خاتم النبیین ہیں تو اقرار کس سے لیا جا رہا ہے؟ انبیاء سے، اس سے پہلے جو نبی آئے ان سے اقرار لیا جا رہا ہے۔ کیا اقرار لیا جا رہا ہے؟ کہ جب وہ نبی آئے تو تم ان پر ایمان لانا اور ان کی نصرت کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو کتاب دی جا رہی ہے، ان کو نبوت دی جا رہی ہے، ان کو رسالت دی جا رہی ہے، اور یہ سب چیزیں دینے کی ایک شرط ہے کہ جب تم کو یہ سب کچھ مل جائے اور تم نبی اللہ کے قرار پاؤ تو پھر اس کے بعد ایک نبی آئے گا۔ وہ جو نبی آئے گا بعد میں تمہیں اس پر ایمان لانا ہے اور اس کی نصرت کرنا ہے۔ دیکھیں، اگر صرف ایمان لانے کی بات ہو تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی ہر نبی ایمان لایا ہوگا، اس لیے کہ ہر نبی نے کہا کہ بھئی خاتم النبیین آنے والے ہیں، تو خاتم النبیین کا تذکرہ یہ خود ایمان ہے۔ انتظار کر رہے ہیں لیکن ایمان تو ہے خاتم النبیین پر۔ اب امام زمانہ انشاءاللہ آنے والے ہیں، غیبت میں ہیں، لیکن جب ظاہر ہوں گے ایمان تو ہمارا ابھی سے ہے ان پر، ایسا نہیں کہ جب ظاہر ہوں گے جب ایمان لائیں گے، ایمان پہلے سے۔ تو یہ بات مانی جا سکتی ہے کہ انبیاء ہر دور میں اپنے زمانے میں خاتم النبیین پر ایمان رکھتے تھے، لیکن دوسرا جو جملہ ہے لَتَنْصُرُنَّهُ، تمہیں ان کی نصرت بھی کرنی پڑے گی۔ ایمان لانا ہے اور خاتم النبیین کی نصرت کرنی ہے، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر نبی پر لازم ہوا کہ خاتم النبیین کی نصرت بھی کرے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ نصرت کرے؟ تو اس سے پہلے کہ ہم اس کا تذکرہ کریں، پہلے یہ دیکھا جائے کہ قرآن کی بلاغت یہ ہے کہ اس نے دو چیزوں کو یکجا کیا اور گویا کہ ان دونوں چیزوں کو لازم و ملزوم قرار دیا، ایمان لانا اور نصرت کرنا۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اعتقاد کہ یہ رسول ہے۔ نصرت جب جہاں ضرورت پڑے نصرت کی، وہاں پر یہ موجود ہوں ان کی مدد کرنے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مومن وہی ہے جو نبی کی نصرت کرے۔ دوسرا مفہوم اس کا یہ نکلا
کہ نصرت اسی کی قبول کی جائے گی جو مومن ہوگا، اس لیے کہ پہلے ایمان کا ذکر ہے پھر نصرت کا ذکر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آ کر یہ کہے کہ چلے ہم نبی کی مدد کرتے ہیں مگر ہم نبی پر ایمان نہیں رکھتے، اس کی نصرت کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ نصرت قابل قبول نہیں ہے، وہ مدد قابل قبول نہیں ہے جو بغیر ایمان کے ہو۔ پہلے ایمان پھر نصرت، یہ چیز اس آیت سے ثابت ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر تاریخ میں کبھی ہم کو کوئی شخص ایسا ملے جو نبی کی نصرت کر رہا ہو اور پیغمبر اس کی نصرت کو قبول کر رہے ہوں، تو نصرت کا قبول کرنا خود اس کے ایمان کی دلیل ہے۔ اور تاریخ اسلام میں سب سے بڑی نصرت کرنے والے حضرت ابو طالب ہیں، ان سے زیادہ آج تک کسی نے نصرت کی ہی نہیں ہے۔ اور جب ان کی نصرت کو نہ صرف قبول کیا بلکہ اللہ نے قرآن کی آیت بنا کر نازل کیا فخر کے طور پر، الم یجدک یتیما فآویٰ، یاد کرو جب تم یتیم تھے تو ہم نے تم کو پناہ دی۔ ابو طالب نے پناہ دی، خدا کہہ رہا ہے ہم نے پناہ دی۔ نصرت بچپن سے ابو طالب نے کی۔ اگر کسی نے بعد میں رسول اللہ کی نصرت کی ہے، کوئی مدد کی ہے کسی جنگ میں کسی موقع پر، تو وہ اسلام کا اعلان کرنے کے بعد کی ہے، نبوت کے اعلان کے بعد کی ہے۔ ابو طالب وہ ہیں جنہوں نے اعلان نبوت سے پہلے بھی نصرت کی، اعلان نبوت کے بعد بھی نصرت کی۔ ایسا نصرت کرنے والا نہ تاریخ میں ہوا ہے نہ ہونے والا ہے۔ تو جس نے اتنی بڑی نصرت کی ہو اس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کی نصرت کو قبول کیا، اور ہم اسی کی نصرت کو قبول کرتے ہیں جو پہلے مومن ہو۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تُنْصَرُنَّ، پہلے ایمان کا ذکر، اس کے بعد نصرت کا ذکر ہے۔ ایک بات ہو گئی، اب دوسری بات آئیے، انبیاء سے کہا جا رہا ہے قال اقررتم واخذتم علی ذالکم اصری، کیا تم اقرار کرتے ہو اس بات کا، اور جو تم نے عہد کیا ہے کیا تم اس عہد پر قائم رہتے ہو؟ دیکھیں، تاکید در تاکید در تاکید۔ پہلی تاکید کیا ہے؟ حکم دے دیا، اتنا ہی کافی ہے کہ جب ایسا نبی آ جائے تو تمہیں اس پر ایمان لانا ہے، نصرت کرنی ہے۔ اس کے بعد دوسری تاکید کیا؟ اقرار کیا تم نے، مانتے ہو؟ سب نے کہا مانتے ہیں۔ تیسری تاکید، اخذتم علی ذالکم اصری، اس عہد پر قائم ہو؟ کہتے ہیں قائم ہیں۔ چوتھی تاکید، فاشہدوا، اب گواہ رہنا، وانا معکم من الشاہدین، میں بھی گواہ ہوں۔ پانچویں تاکید، فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم، اب جو اس عہد سے منہ موڑے یا اس کے بعد بھی پیغمبر کی رسالت سے انکار کرے یا اعراض کرے یا نصرت نہ کرے اور ایمان نہ لائے، فاولئک هم الفاسقون، وہ فاسق ہیں۔ یہ تو بہت ہی بڑی تاکید ہو، اتنی تاکیدات، اتنا ایمفیسس کس بات کے اوپر؟ اس بات پر کہ نبی پر ایمان لانا ہے اور نصرت کرنی ہے، اور پھر ان سے اقرار بھی لیا جا رہا ہے کہ ہاں وہ کہہ رہے ہیں اقرارنا۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ سوال تمام مسلمانوں سے ہے، اور مفسرین نے اس پر کافی بحث کی ہے اور کافی باتیں کی ہیں، لیکن کوئی ایسا جواب نہیں دے سکے ہیں جو قابل قبول ہو کسی اعتبار سے اس آیت کی روشنی میں۔ اور وہ یہ سوال ہے کہ کیا انبیاء ایمان لائے؟ تو سب نے کہا ایمان لائے، بے شک لائے، یہ بات ہم مانتے ہیں، لیکن سوال یہ کہ کیا انہوں نے نصرت کی؟ ثم جاءکم، پھر تمہارے پاس وہ نبی آئے گا، جب وہ آ جائے تب تم اس کی نصرت کرنا۔ پہلے سے دیکھیں، الفاظ پر غور کریں۔ ٹھیک ہے آپ پہلے کی نصرت کی بات کر رہے ہیں، کیا نصرت کی؟ یعنی ان کا اعلان کیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کا تذکرہ کرنا، ان کا ذکر کرنا اور امتوں کو بتانا ان کے بارے میں ان کی نصرت ہے۔ نہیں، ثم جاءکم، پھر تمہارے پاس نبی آئے گا۔ جب نبی آئے وہ تمہاری تصدیق کرے، سیکوینس ہے حکم میں، پھر تم اس پر ایمان لانا، تب تم اس کی نصرت کرنا۔ تو وہ کون سا نبی ہے جس نے پیغمبر اسلام کی نصرت کی ہے؟ کہاں نصرت کی ہے؟ کوئی موقع ایسا دکھا دیجئے کہ کوئی نبی احد میں چلا آیا ہے، جہاں نبی نصرت کے لیے بلا رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں، بدر میں چلا آ گیا، خندق میں نظر آ رہا ہے کوئی نبی۔ یہ میدان جنگ میں نصرت کا بہترین مظاہرہ ہو سکتا ہے، یہی اہم ترین موقع ہے جہاں پر
نصرت کی ضرورت ہوتی ہے، مدد کی ضرورت ہوتی ہے، تو اب بلایا جا رہا ہے تو وہاں پر کوئی نبی نظر آیا؟ کوئی نبی نظر ظاہراً نہیں آیا۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ٹھیک ہے، ہم اگر ان جوابات کو بھی تسلیم کر لیں، لیکن ہم اس پر مزید اضافہ یہ کرتے ہیں کہ تمام انبیاء نے عملی طور پر ظاہری اور فزیکلی پیغمبر اسلام کی مدد کی ہے، ان پر ایمان لائے ہیں اور مدد کی ہے۔ وہ کیسے کی ہے؟ دیکھیں، اگر دو ملکوں میں کوئی معاہدہ ہو تو جب معاہدہ ہوتا ہے تو دو افراد دستخط کرتے ہیں، لیکن کیا کہا جاتا ہے؟ دو ملکوں نے دستخط کیے، ہندوستان اور پاکستان نے اس معاہدے پہ دستخط کیے، تو نہ تو پورا ہندوستان آیا تھا، نہ پورا پاکستان آیا تھا، نہ پاکستان ایسی کا کوئی ایسا وجود ہے جو دستخط کرے، نہ ہندوستان کا وجود ہے۔ مگر ہوا کیا؟ ایک آدمی نے ادھر سے، ایک انسان نے ادھر سے، ان کی نمائندگی میں، اس نے ان کی نمائندگی میں دستخط کیے۔ ہوا کیا کہ تمام پاکستان نے دستخط کر دیا اور تمام ہندوستان نے معاہدہ کر لیا۔ تو کبھی کبھی ایک شخص پورے ایک گروہ کی نمائندگی میں ایک ایسا عمل انجام دیتا ہے جو سب کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے۔ یہ بالکل سامنے کی بات ہے۔ اب یہاں انبیاء کی نصرت کا مسئلہ ہے، تو کوئی ایک اگر ہو جو ان کی نمائندگی میں نصرت کرے پیغمبر اسلام کی، ان انبیاء کی طرف سے، تو ان کی فزیکل نصرت ثابت ہو جائے گی۔ اب یہ کتنی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، اس وقت ہم صرف بیہقی سے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جو ایک مشہور محدث ہیں اہل سنت کے، اور 5ویں صدی ہجری کے عالم اور محدث ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے فضائل الصحابہ۔ وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا، من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ ولا نوح فی تقواہ وإلى ابراہیم فی حلمہ وإلى موسیٰ فی ہیبتہ وإلى عیسیٰ فی عبادتہ فلینظر الى علی بن ابی طالب۔ جو شخص آدم کو دیکھنا چاہے ان کے علم میں، نوح کو ان کے تقویٰ میں، ابراہیم کو ان کے حلم میں، موسیٰ کو ان کی ہیبت میں، عیسیٰ کو ان کی عبادت میں، تو وہ علی بن ابی طالب کے چہرے پر نظر کر لے۔ ان کو دیکھے گا تو اس نے گویا تمام انبیاء کو دیکھ لیا۔ اب آپ سمجھے؟ اس کا مطلب یہ کہ اگر علی آپ کو احد میں نظر آ رہے ہیں، خندق میں نظر آ رہے ہیں، خیبر میں نظر آ رہے ہیں، حنین میں نظر آ رہے ہیں، نبی کی نصرت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، شب ہجرت سو کر نبی کی نصرت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جہاں جہاں علی کی نصرت نظر آ رہی ہے، اصل میں یہ سب انبیاء کی نصرت ہے، اس لیے کہ علی تمام انبیاء کی طرف سے، ان کی جانب سے نمائندگی کرتے ہوئے تمام انبیاء کی گویا کہ نصرت کا ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ بے شک کوئی نہ کہے کہ انبیاء نے نصرت نہیں کی ہے، دیکھو انبیاء فزیکلی نصرت کر رہے ہیں علی کی شکل میں، علی ان کی نمائندگی کر رہے ہیں، اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے علی کو ان کا وارث قرار دیا انبیاء کا۔ اور پھر تمام ائمہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اصل جو نصرت ہوئی ہے پیغمبر اسلام کی، جس کو واقعی نصرت کہتے ہیں اور سب سے بڑی نصرت کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، وہ ہے کربلا میں امام حسین نے۔ رسول اللہ کی اصل جو نصرت کی ہے امام حسین نے کی ہے، مگر جب امام حسین نے بھی نصرت کی تو آج بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیک یا وارث آدم و صفوۃ اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ۔ اس کا مطلب یہ کہ کربلا میں بھی تمام انبیاء حسین کی شکل میں موجود ہیں۔ امام حسین وارث انبیاء ہیں، اور یزید جو تمام باطل طاقتوں کا وارث تھا، اس کے مقابلے پر جب حسین آ رہے ہیں تو تمام انبیاء کی نمائندگی میں آ رہے ہیں، وارث بن کر آ رہے ہیں تمام انبیاء کی۔ لہٰذا وہاں پر بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی نصرت جو کربلا میں امام حسین نے کی، اسلام کی نصرت کی اور پیغمبر اسلام کی نصرت کی، اس میں بھی تمام انبیاء شامل ہیں۔ اب یہ بات واضح ہو گئی۔ اب ایک اور نکتہ ہے قابل غور یہاں، اور وہ بہت دلچسپ ہے۔
اگر کوئی شخص اس بات کا انکار کرے جو بات ہم نے ابھی پیش کی کہ نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انبیاء جس دور میں بھی تھے وہ بس ایمان لے آئے اور انہوں نے نبی کا ذکر کیا، بس یہی نصرت تھی، اتنا ہی کافی ہے، چلیں ہم اس کو مان لیتے ہیں، بہت قابل غور ہے یہ بات۔ اور توجہ کرنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے ہم بار بار عرض کر چکے ہیں کہ کبھی ایک جملہ کافی ہوتا ہے، اور نہ سمجھنے کے لیے پورا قرآن پڑھ لیجئے، سمجھ میں نہیں آتا، کافی نہیں ہوتا، بلکہ اور اضافہ ہوتا ہے نفاق میں اور خسارہ بنتا ہے قرآن ان کے لیے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خسارہ۔ تو اگر سمجھنا چاہیں تو قرآن کی ایک آیت اور ایک آیت کا ایک حصہ اور ایک ٹکڑا اور ایک فریز کافی ہے سمجھانے کے لیے۔ ایک بات اطمینان سے سمجھنے کی کوشش کیجیے آج، کہ چلیں اگر ہم اس بات کو، اگر کوئی نہیں مانتا اس بات کو اور یہ کہتا ہے کہ نہیں اتنا ہی کافی ہے سمجھنا کہ انہوں نے ایمان، تو ٹھیک ہے، تو اتنا تو مانو گے کہ وہ ایمان لائے، پہلے یہ بتاؤ کہ تمام انبیاء پیغمبر پر ایمان لائے یا نہیں لائے، نصرت کی یا نہیں کی؟ اگر ایمان نہیں لائے، نصرت نہیں کی، تو عہد پر قائم نہیں رہے، عہد پر قائم نہیں رہے تو آیت کیا کہہ رہی ہے؟ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو عہد پر قائم نہیں رہے گا فاسق ہو جائے گا۔ تو یہ ماننا پڑے گا کہ ایمان لائے اور نصرت کی، چاہے جیسے کی، وہ ایک الگ بحث ہو گئی، آپ اس کو مانے نہیں مانے کہ کیسے کی، لیکن یہ تو ماننا پڑے گا کہ کی۔ یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نصرت نہیں کی، یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ایمان نہیں لائے، تو ایمان تو لائے۔ اب ہر شخص یہ کہے گا کہ بے شک ایمان لائے، اس لیے کہ اگر کسی شخص نے کہہ دیا کہ انبیاء ایمان نہیں لائے تو خود اس کا ایمان ثابت نہیں ہو سکتا، وہ خود کافر ہو جائے گا فوراً، اس لیے کہ اس نے گویا کہ انبیاء کی نبوت کا انکار کر دیا، اس لیے کہ فاسق نبی نہیں ہو سکتا، استغفر اللہ، فاسق نبی نہیں ہو سکتا، اور اگر وہ ایمان نہیں لائے تو فاسق ہے، نعوذ باللہ، کوئی بھی ایمان اگر پیغمبر پر نہیں لائے تو فاسق، اس کا فاسق ہونا ثابت قرآن کی روشنی میں۔ لہٰذا یہ طے شدہ ہے کہ انبیاء ایمان لائے، اب اس میں کوئی گفتگو نہیں۔ جب ایمان لائے تو اب مجھ کو یہ بتائے، کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی عالم، کوئی بھی قاری قرآن، کوئی بھی حافظ قرآن، کوئی شخص، کوئی مسلمان مجھ کو آ کر یہ بتائے کہ جو نبی پر ایمان لاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں مؤمن۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مؤمن۔ تو خاتم النبیین کیا ہیں؟ نبی۔ اور تمام انبیاء کیا ہیں؟ مؤمن۔ جتنے انبیاء ہیں آدم سے لے کر عیسیٰ تک، جتنے نبی، جتنے رسول ہیں، جتنے اللہ کے نمائندے ہیں، وہ سب مؤمن ہیں خاتم النبیین کے۔ خاتم النبیین ہیں نبی اور یہ ہیں مؤمن۔ اور مؤمن اور نبی یہ دو الفاظ ہیں اور ان میں ایک رشتہ ہے، ایک رابطہ ہے، ایک ارتباط ہے، ایک کنیکشن ہے، ایک ریلیشن شپ ہے۔ کیا ریلیشن شپ ہے نبی میں اور مؤمن میں؟ کیا کنیکشن ہے مؤمن، لفظ مؤمن اور لفظ نبی میں؟ ان دونوں میں کیا ارتباط ہے؟ ان کا کیا چیز ان دونوں کو جوڑتی ہے؟ تو قرآن یہ کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی ہر مومن کے نفس پر اس سے زیادہ حق تصرف رکھتا ہے۔ ہر نبی مومن کا، جو بھی اس پر ایمان لائے، یعنی امتوں کا مولا ہوتا ہے۔ تو خاتم النبیین مولا ہیں پوری کائنات کے اور مولا ہیں انبیاء کے۔ یہ بات تو مان لی نا، اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ نبی تمام انبیاء کے لیے نبی ہیں اور تمام انبیاء مومن ہیں۔ جب انبیاء مومن ہیں تو نبی ان کے لیے ہو گئے مولا، اور جب نبی ان کے لیے ہو گئے مولا اور طے شدہ ہے تو آدم سے پوچھیں
بتائیے کہ یہ کون ہیں؟ تو کہیں گے یہ میرے مولا ہیں، نبی خاتم النبیین میرے مولا ہیں، اس لیے کہ میں ان کا مومن ہوں۔ آپ نوح سے پوچھیں تو کہیں گے میرے مولا ہیں، ابراہیم سے، موسیٰ سے، عیسیٰ سے، جس نبی سے پوچھیں گے وہ یہ کہتا جائے گا کہ یہ میرے مولا ہیں۔ مگر اس کو بھی یاد رکھیے گا، تمام انبیاء صف میں کھڑے ہو کے جب سب کے سب یہ کہہ چکیں گے کہ یہ میرے مولا ہیں، تو نبی آواز دیں گے پھر سنو، اگر میں تمہارا مولا ہوں تو یہ بات سن لینا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا۔ اب میں اس کے آگے اور کچھ نہیں عرض کروں گا، اس لیے کہ بہت سی باتیں لوگوں کو برداشت نہیں ہوتی۔ اب اس کے آگے کوئی بات میں نہیں اس لیے کہہ سکتا کہ کوئی تبصرہ نہیں، نو کامنٹس، صرف حدیث پیش کر دی، اب آ کے بحث کیجئے کہ یہ حدیث پیغمبر نے کہی ہے کہ نہیں کہی ہے، اس پہ بحث کر سکتے ہیں آپ۔ تو تمام انبیاء مومن، پیغمبر اسلام نبی، اور نبی سب کے مولا، اور علی اس کے مولا جس کے نبی مولا۔ یہ خلاصہ ہے پوری اس آیت کا۔ تو مجھے فرمایا آپ نے اس لیے اتنی تاکید کی جا رہی تھی۔ اب سمجھ میں آیا ایک بات کو بار بار کیوں، ایک دوسری تاکید، تیسری تاکید، چوتھی تاکید، اقررتم فاشہدوا انا معکم من الشاہدین ومن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ اتنی تاکید اسی لیے تھی کہ کوئی کسی اہم مسئلے کی طرف توجہ دلانی ہے، اور شاید اسی لیے پیغمبر اسلام سے کہا تھا۔ سنیں، اب یہاں ایک نازک مرحلہ ہے اختتام پہ۔ پھر وہی بات ہے کہ ہر بات ہر ایک کے سامنے نہیں کہی جاتی، لیکن ظاہر ہے کہ چونکہ معرفت کا ڈیفرنس ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید کی چونکہ تفسیر کی گفتگو ہو رہی ہے، اور یہ کوئی ہم فلسفے کی باتیں نہیں کر رہے ہیں، سامنے بالکل لاجک کی باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہوئی کہ فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ انبیاء اگر نبی کی نبوت کا اقرار نہ کریں اور نبی کی نبوت کا اعلان نہ کریں تو ان کی نبوت خطرے میں۔ اب ان کو نبوت بچانی ہے، اگر انبیاء کو بچانی اپنی نبوت، تو ان پر لازم ہے کہ خاتم النبیین کی نبوت کا اعلان کریں، اپنی امتوں کو بتائیں کہ ایک نبی آنے والا ہے۔ نہیں بتاؤ گے، خود بھی ایمان نہیں لاؤ گے اور دوسروں کو اس طرف متوجہ نہیں کرو گے، تو بس نبوت خطرے میں۔ تو انبیاء کو اپنی نبوت بچانے کے لیے کہنا پڑے گا محمد رسول اللہ، کہنا پڑے گا محمد رسول اللہ۔ اب نازک ہے مرحلہ، لیکن کہنا پڑ رہا ہے، تبھی سمجھ میں آئے گا قرآن کیا ہے۔ اب اگر قرآن خاتم النبیین سے، جن کی نبوت پر ہر ایک کی نبوت ڈیپینڈ کر رہی ہے، جن کی رسالت پر ہر نبی کی رسالت منحصر ہے، یعنی نبی کی رسالت اگر ثابت نہیں تو کسی نبی کی رسالت ثابت نہیں ہے، تمام انبیاء کی رسالت منحصر ہیں نبی کی رسالت پر۔ اس نبی سے اگر خدا یہ کہہ دے کہ پہنچاؤ یہ بات، اگر تم نے یہ بات نہیں پہنچائی تو کچھ نہیں پہنچایا، اگر تم نے یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا، اس کا مطلب ہے کہ اب نبی کے لیے بھی خطرہ آ گیا، اب ان کو بھی اپنی نبوت بچانی ہے تو یہ بات پہنچانی پڑے گی جس کے لیے خدا کہہ رہا ہے کہ پہنچاؤ۔ انبیاء کو نبوت بچانے کے لیے محمد رسول اللہ کہنا پڑ رہا ہے۔ مجھ کو وہ جملہ بتائیے کہ جو محمد رسول اللہ کو اپنی نبوت بچانے کے لیے کیا کہنا پڑ رہا ہے، کیا کہنا پڑ رہا ہے۔ پھر وہی بات، پھر میں کہوں گا بغیر کامنٹس کے، اگر چھوڑ دوں اس بات کو تو خود جائیے اور تحقیق کیجئے کہ وہ کون سا جملہ تھا کہ جس کے کہنے کے لیے قرآن سورہ مائدہ میں یہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی اگر تم نے فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، ایسا لہجہ کبھی نبی سے اللہ نے اس طرح کا لہجہ کبھی اختیار نہیں کیا، اے نبی اگر تم نے یہ نہیں پہنچایا تو تم نے کچھ بھی نہیں پہنچایا، یعنی تم نے کچھ کیا ہی نہیں نبوت کا، یعنی نبوت ہی نہیں رہی، ختم نبوت، لہذا تم کو یہ پہنچانا پڑے گا جو میں کہہ رہا ہوں یہ بات۔ اب اس بات کو تم خود تلاش کرو، کیا وہ کھانے پینے کا مسئلہ تھا، کیا وہ ذبیحے کا مسئلہ تھا، کیا وہ چھوٹی موٹی چیزیں تھیں، کیا بات تھی ایسی کہ جس پر نبی کی نبوت منحصر ہے، کہ جس پر تمام انبیاء کی نبوت منحصر ہے۔ اب میں نہیں کہوں گا وہ کیا تھا، جو بھی اس کو سن رہا ہے اس پر لازم ہے اور واجب ہے کہ جا کے وہ تحقیق کرے
کہ وہ کون سی اتنی اہم بات تھی کہ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے نبی تم نبی ہی نہیں رہو گے، فما بلغت رسالتہ، تم نے کچھ نہیں کیا، نبوت ختم، نبوت کو بچانا ہے تو یہ کہنا پڑے گا۔ تو بس اتنا میں سمجھتا ہوں کافی ہے کہہ دینا کہ انبیاء سے یہ کہا تھا اپنی نبوت بچانی ہے تو یہ جملہ کہو محمد رسول اللہ۔ اب نبی سے بھی کہہ دیا خاتم النبی، تم کو بھی نبوت بچانی ہے تو یہ جملہ کہو۔ اب کیا جملہ کہو یہ ہم اس وقت تفسیر کے اس درس میں نہیں کہیں گے، آپ جائیے اور تحقیق کیجئے اس جملے کی کہ جو نبی نے کہا اور نبی کو کہنا پڑا۔ اختتام میں گفتگو تمام ہوئی، پھر میں آپ کو یاد دلاتا ہوں ہم نے ابھی صرف 2 آیتیں پڑھیں اور ابھی بھی پوری تشریح نہیں کر سکے، انشاءاللہ بعد میں ہم بعد کی آیتیں پڑھیں گے، اس کو یہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن اختتام میں کہ اس آیت کے تعلق سے مفسرین کچھ پریشان ہوئے ہیں اور یہاں تک لکھ دیا ہے کہ سعید ابن مسیب کا حوالہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی دیا تھا کہ انہوں نے اس کو مشکلات آیات قرآنی میں شمار کیا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے مجموع البیان میں علامہ تبریزی نے لکھا ہے کہ هذه الآیات من مشکلات الآیات القرآن، مشکلات آیات قرآنی میں سے ہے، اور وقد غاص النحویون فی وجوہ اعرابها، اس کے اعراب اور اس کے اسٹرکچر کے بارے میں بہت پریشان ہوئے ہیں نحویین، یہاں تک کہ بال کی کھال نکالنے کی کوشش کی ہے، مگر آج جو ہم نے بال کی کھال نکالی ہے آیت کے حساب سے، اس پر بھی مفسرین یا علماء اور محققین پلیز ذرا سا غور کریں، توجہ کریں کہ آیت آپ کو کیا پیغام دے رہی ہے۔ صلوات بر محمد و آلہ۔